أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قیامت کی نشانیاں، اس حوالے سے ہمارا یہ فہم دین کورس بفضلہ تعالی جاری و ساری ہے۔ آج 7واں لیکچر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے الملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں چند مزید وضاحتیں اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور اس بارے میں تفصیلات۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ الملحمۃ الکبریٰ، یہ بڑی جنگ، عالمی جنگ، جس میں 80 جھنڈوں کے نیچے عالم کفر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائے گا اور مسلمان ان سے مقابلے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت سرزمین شام کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور بیت المقدس پوری طرح سے آباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا پیدل ہی ایک غزوے کے لیے تاکہ ہم غنیمت لے کے واپس پلٹیں، لیکن جب ہم واپس آئے غنیمت نہ مل سکی، تھکاوٹ کے آثار ہمارے چہروں پہ بڑے نمایاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے چہرے دیکھے اور ارشاد فرمایا، اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم، یا اللہ ان کو میرے سپرد نہ کرنا، کہیں میں کمزور و ناتواں نہ رہ جاؤں، اور یا اللہ ان کو خود ان کے حوالے بھی نہ کرنا، کہیں یہ بے بس نہ رہ جائیں، اور یا اللہ ان کو لوگوں کے حوالے بھی نہ کرنا، کہیں لوگ مفاد پرستی کا شکار ہو کے ان کو پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، راوی کہتے ہیں یا پھر صحابی نے کہا علی ہامتی، میرے سر پہ رکھا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابن حوالہ، اے حوالہ کے بیٹے، اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت الارض المقدسہ، جب تم وہ دور دیکھو کہ خلافت مقدس سرزمین یعنی شام میں آ چکی ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو سمجھ لینا کہ اس دن قیامت کے زلزلے اور بڑی بڑی نشانیاں بھی قریب آ چکی ہیں۔ والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، آپ نے یوں اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، صحابی کے سر پہ یا ایک راوی کے مطابق اپنے سر پہ، تو اس صحابی کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہا کہ جتنا میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے سمجھ لینا کہ تب قیامت اتنی قریب آ گئی۔
ایک اور بہت خوبصورت اور عظیم روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں جو الملحمۃ الکبریٰ کی کچھ اور تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ اعماق یا دابق مقام پہ پڑاؤ نہیں ڈالیں گے۔ ان سے مقابلے کے لیے مدینہ کا ایک لشکر آئے گا۔ کہاں کا؟ مدینہ کا ایک لشکر آئے گا۔ بہت سارے ہمارے کچھ اہل علم اور کچھ مفاد پرست لوگ اور کچھ سیاسی حالات سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے لوگ یہ الملحمۃ الکبریٰ کی ساری کڑیاں اپنے اپنے دور کے حساب سے افغانستان اور اس علاقے سے ملا دیتے ہیں اور عربوں کو پچھاڑتے اور لٹاڑتے رہتے ہیں، جیسے عربوں کے پاس تو اس دور میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینے سے آئے گا۔ من خیال اہل الارض یومئذ، اس دن وہ کرۂ ارضی کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ فَإِذَا تَصَافُوا، جب وہ آمنے سامنے صف بندی کر لیں گے، قالت الروم، تو رومی کہیں گے، خلو بیننا وبین الذین سبوا منا، تم درمیان میں کیوں آ گئے ہو؟ تم مدینے سے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے ساتھ تمہاری لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو انہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو ہم میں سے ہمارا دین چھوڑ گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس حوالے سے خصوصاً میں کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یورپ کے بہت سارے لوگ اور روم کے علاقے کے بہت سارے لوگ محمد عربی کی غلامی میں آ چکے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس علاقے کے لوگ ان سے لڑنا چاہیں گے اور ان کی مدد کے لیے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے مدینے سے لوگ آئیں گے۔ تو جب جنگ ہونے لگے گی تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم مدینے سے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ہماری تو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں، ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی ہے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ فیقول المسلمون، مسلمان کہیں گے، لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا نخلی بینکم و بین اخوتنا، ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انما المؤمنون اخوہ فیقاتلوہم، پھر وہ ان سے جنگ کریں گے، فینہزم ثلث، تیسرا حصہ بھاگ جائے گا، لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، تیسرا حصہ شہید ہو جائیں گے، افضل الشہداء عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُث، اور لشکر کا تیسرا حصہ فتح یاب ہوگا، لا یفتنون ابدا، ان کو فتح ہونے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس معنی میں کہ وہ استقامت پہ رہیں، ان کو اللہ ایسا مضبوط ایمان دے دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ قسطنطینیہ فتح کریں، تو شام کا علاقہ فتح ہو گیا، اس کے بعد قسطنطینیہ اس دور کے حساب سے یورپ کا مرکز تھا، پھر وہ فتح کریں گے،
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ ایسی جنگ لگے گی کہ ترکی دوبارہ کفار کے پاس جائے گا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، پھر وہ قسطنطینیہ فتح کریں گے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، وہ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ لٹکائی ہوں گی۔ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان چیخ لگا کے پکار کے کہے گا، شاید انسانی شکل میں آ کے کہے گا، ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، دجال تمہارے گھروں میں نمودار ہو چکا ہے، تم یہاں کھڑے ہو۔ فیخرجون، وہ میدان سے دجال سے مقابلے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے نکل پڑیں گے۔ وذالک باطل، لیکن وہ شیطان کا کہنا جھوٹ ہوگا۔ فاذا جاء الشام، قسطنطینیہ فتح کر کے فارغ ہو کے جب شام میں واپس پہنچ جائیں گے، خرجا، پھر دجال نمودار ہوگا۔ فبینما هم یعدون للقتال، دجال سے جنگ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے، نماز کی تکبیر ہو چکی ہوگی۔ فینزل عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے، وہ بھی شام میں ہی تشریف لائیں گے، اسی کی مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی۔ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ، اللہ کا دشمن یعنی دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، جس طرح پانی میں نمک ختم ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے پگھل جائے گا۔ فَلَوْ تَرَكَهُ لَذَابَ، اگر حضرت عیسیٰ اس کو پکڑے نہ تو بالکل ہی پگھل جائے، حتیٰ کہ تباہ ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے مروانا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ اسے پکڑ کے ماریں گے اور اپنے نیزے کے اوپر لگا ہوا خون بھی لوگوں کو دکھائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مہدی کا جو لفظ ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدا یہدی ہدایہ، کسی کو گائیڈ لائن دینا، کسی کی رہنمائی کرنا۔ ہادی ہدایت دینے والا، اور مہدی اس میں مفعول ہے وہ شخصیت جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر قائم کیا گیا ہو، ہدایت دی گئی، اسے مہدی کہتے ہیں۔ تو لغوی لحاظ سے تو کوئی بھی شخص جو ہدایت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہے، ہم اس کو مہدی کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مہدی کہا، یعنی امام مہدی کے علاوہ لغوی لحاظ سے ہدایت یافتہ، جیسے خلفائے راشدین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین مہدیین، مہدی کی جمع مہدیین، میری سنت اور خلفائے راشدین جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر رکھے گئے تھے، ان کی سنتوں، ان کے طریقوں کو لازم پکڑنا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے نبی نے دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ بنا دے۔ لیکن یاد رکھیے، جب ہم امام مہدی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وہ لغوی معنی میں نہیں ہوتی، وہ ایک شخصیت کی بات ہے، ایک شخص، خاص پرسنالٹی، خاص ان کا نام و نسب، خاص وجود۔ اس کی مثال آپ یوں ہی کہہ لیں کہ میرا نام اگر عبید الرحمن ہے، رحمان کا چھوٹا سا بندہ، اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے میرا ہر روحانی بیٹا عبید الرحمن ہے، عدیل صاحب عبید الرحمن ہے، رحمان کے چھوٹے سے بندے۔ سامنے اور بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تو سبھی اپنے آپ کو عبید الرحمن کہہ سکتے ہیں، رحمان کے چھوٹے چھوٹے بندے۔ لیکن ایک شخصیت، پرسنالٹی یا ایک شخص کے لحاظ سے عبید الرحمن بن محمد یوسف ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح سے لغوی لحاظ سے تو کسی کو بھی آپ جو ہدایت پر ہو مہدی کہا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو مہدی، خلفائے راشدین، امیر معاویہ کو مہدی قرار دیا، لیکن امام مہدی علیہ السلام ایک خاص شخص کا نام ہے، ایک خاص شخصیت کا نام ہے۔ ان کی کیا پہچان ہے، اس بارے میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایتیں بیان کی ہیں، اور 40 کے قریب محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا بیان کیا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری دور میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بلکہ ایسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام 3 چیزیں تقریباً بتاتے رہے ہیں، اس لیے وہ تینوں ادیان میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آخری حق و باطل کا بہت بڑا مارکا ہوگا، ایک یہ کہ باطل کی نمائندگی کرنے والا ایک شخص دجال ہوگا، اور ایک یہ کہ حق کی نمائندگی کرنے والا ایک شخص مہدی ہوگا۔ اور دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حق کا بول بالا نہیں ہو جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انبیاء کرام کی بتائی ہوئی یہ بات یہودیوں نے اس کو اپنا رنگ دیا، عیسائیوں نے اس کو اپنا رنگ دیا، اور اس کی پوری حقیقت ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخری دور میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اس دور میں اللہ مدد کی بارشیں بھی نازل کرے گا، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنی پیداوار خوب باہر نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور وہ عدل و انصاف کے مطابق ہر قسم کے تندرست و غیر تندرست سب میں مال خوب تقسیم کریں گے، وتکثر الماشیہ، جانور بہت زیادہ ہوں گے، وتعظم الامہ، امت کی بڑی عظمت ہوگی اور تعداد بھی بہت ہوگی، یعیش 7 او 8، وہ 7 یا 8 سال تک بطور حاکم زندہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ وہ آخری دور میں آئیں گے، یہ پتہ چلا
کہ ان کے دور میں امت کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، جانور بھی خوب پلے بڑھیں گے، رحمت والی بارشیں بھی ہوں گی، اور یہ بھی پتہ چلا پیداوار بھی بہت ہوگی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مال بٹورے گا نہیں بلکہ امت میں مال تقسیم کرے گا۔ یہ نشانیاں یاد رکھنی ہیں، اس سے جھوٹے مہدیوں کو پہچاننے میں مدد ملے گی۔ مہدی کو لوگوں نے ایک ڈرامہ سمجھ کے، بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر مہدی بننے کا دعویٰ کیا نا، تو یہ نشانیاں یاد رکھیں گے تو سچے مہدی کی پہچان ہو جائے گی۔ تو 8ویں بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا کہ بیان کیا کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں 9ویں بات یہ بھی واضح ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ 10ویں بات اس حدیث سے یہ پتہ چل رہی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ ایک رات کے اندر اندر اسے اس منصب کے قابل بنا دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک نارمل انسان ہوں گے، عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، خود دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ ان کو ایک رات کے اندر اندر قابل بنا دیں گے۔ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب جس پہ دل مطمئن ہوتا ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ امت انہیں کہے گی کہ آپ ہمارے قائد بنے، وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر ایک رات میٹنگ ہوگی اور امت کے سارے علاقوں کے قائدین جمع ہو کے ان کو یہ ذمہ داری سونپیں گے، اور اللہ بھی ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو بڑھا دیں گے، جو کمزوریاں ہیں ان کو ختم کر دیں گے، تو اس رات میں وہ اس منصب کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 10 نشانیاں پہلے آپ نے پڑھ لی، اس میں سے اور نشانیاں آ رہی ہیں۔ المہدی منی، مہدی میری نسل میں سے ہوگا۔ اجل الجبہ، اس کی پیشانی روشن اور چوڑی ہوگی۔ اقن الانفی، اس کا ناک لمبا باریک اور درمیان سے تھوڑا اٹھا ہوگا، لمبا باریک درمیان سے تھوڑا اٹھا ہوگا۔ 12 نشانیاں ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ پورے کرۂ ارضی کو عدل و انصاف سے بھر ڈالے گا۔ 12 نشانیاں۔ 13ویں نشانی یملک 7 سنین، بطور بادشاہ اور بطور خلیفہ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ ایک اور حدیث سے ایک اور نشانی کا پتہ چلتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ینزل عیسی بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، فیقول امیرہم، تو اس وقت جو ان کا امیر ہوگا وہ کہے گا آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول لا، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آپ ہی پڑھائیں۔ ان بعضکم علی بعض امراء، تم آخری نبی کے امتی ہو، اور اللہ نے آخری نبی کے امیر، آخری نبی کے امتی ہی کو بنانا ہے۔ آخری نبی کے امت میں سے امیر آخری نبی کے کسی امتی ہی کو بنانا ہے۔ تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ یہ ان کی گویا 14ویں نشانی ہو گئی کہ ان کے دور میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور 15ویں نشانی وہ ان سے کہیں گے کہ جماعت کروائیں، اور حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کروائیں۔ 16ویں نشانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لا تذهب او لا تنقضي الدنيا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی،
حتیٰ کہ عرب کے اوپر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص، ایسا شخص حکمران نہ ہو جائے یواطئ اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو 16ویں نشانی کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ اور ایک روایت میں آگے اضافہ ہے واسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، عبداللہ۔ تو یہ تقریباً 17 نشانیاں بنتی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مہدی نہیں آ جائے گا۔ اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گے۔ ثم اتفقوا، پھر امت ان پہ متفق ہو جائے گی۔ یہ راویوں کے الفاظ ہیں۔ ثم اتفقوا، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب راویوں نے متفقہ طور پر یہ الفاظ بیان کیے، حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، حتیٰ کہ اللہ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، اس کا نام میرے نام پہ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل 18 علامات ہیں امام مہدی علیہ السلام کی، جو احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس دور میں بھی اس پر باقاعدہ ماسٹرز پی ایچ ڈی کے مقالے کیے گئے ہیں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے، تقریباً کوئی 800 صفحات کے اندر، المہدی وفقہ اشراط الساعہ۔ اب آگے چند بڑی اہم باتیں رہتی ہیں، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بعض لوگ ان کے بارے میں گمراہیوں کا شکار ہیں، اور طرح طرح کے انداز ہیں لوگوں کے جس انداز سے وہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ یہاں تک امید ہے کہ جو اصل تصویر ہے حدیث کی روشنی میں وہ واضح ہو چکی ہے۔ اگر کسی کے پاس ان احادیث کا علم ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے 3-4 نظریات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ویسے ہی منکر ہیں، وہ احادیث کے منکر ہیں، وہ ان احادیث کو مانتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ آج پیٹرن ہم تھوڑا سا بدلیں گے، اور آج سے بلکہ روزانہ ہی یہ بدل جائے گا۔ آخری 10-15 منٹ جو ہے نا وہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہوں گے جو ہمارے پاس یہاں مسجد میں احباب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے وہ احباب جو آن لائن ہمیں جوائن کرتے ہیں ویڈیوز وغیرہ، کیونکہ بعض دفعہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈسپلے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو بعد میں ہم آپ کو کٹھی دکھا دیا کریں گے، اور جو آن لائن ہمارے شرکاء احباب ہیں ان کو ہم ممکن ہوا تو لنک وغیرہ شیئر کر دیا کریں گے۔ تو اس لیے 50 منٹ میں انشاءاللہ ہم لیکچر وائنڈ اپ کریں گے، تاکہ 10 منٹ آپ کے ساتھ سوال و جواب ہو سکیں، اور جو کوئی ویڈیو وغیرہ آپ کو دکھانی ہے آپ احباب جو تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو دکھائی جا سکے۔ تو کچھ لوگ تو ویسے ہی امام مہدی کی آمد کے منکر ہیں، چونکہ وہ احادیث کے منکر ہیں۔ موجودہ ان لوگوں میں سے سر فہرست بہت سارے لبرلز، منکرین حدیث، اور بالخصوص ایک اسکالر ہیں جوید احمد غامدی صاحب، وہ ویسے ہی منکر ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت بھی آئے گی جس کو امام مہدی کہا جاتا ہو، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔
تو ہر چیز کا قرآن مجید میں تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں 5 نمازوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، صرف نماز کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں نمازوں کی رکعات کا تذکرہ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں ہر رکعت کی ترتیب کا تذکرہ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں عید الفطر کا تذکرہ بھی نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا تذکرہ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں تو خالہ اور باجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے ممانعت بھی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول دے دے وہ لیتے جاؤ، جس سے میرا رسول روک دے اس سے رک جاؤ. البتہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جس سے ہم کچھ استنباط کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پہ غالب کر دے. تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام تمام ادیان پہ غالب نہیں ہو جائے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو مہدی کو تو بڑے زور شور سے مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں. ان میں اہل تشیع حضرات ہیں. مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں ان میں اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے ادھر ادھر کی باتیں ملا کے وہ اپنے بار میں امام غائب کو مہدی مانتے ہیں. جو حدیث میں 18 کے قریب نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. لیکن اہل تشیع جس کو مہدی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے محمد بن حسن، جبکہ حدیث میں آتا ہے محمد بن عبداللہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 255 یا 256 ہجری میں پیدا ہوا تھا. وہ امام محمد بن حسن مہدی پیدا ہوئے تھے اور 55 یا 56 ہجری میں پیدا ہو کے پھر وہ غائب ہو گئے ہیں اور ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو جب آخری دور آئے گا پھر وہ غار سے باہر نکلیں گے اور دنیا کی اصلاح کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہل تشیع حضرات کے ہاں امام اسے کہا جاتا ہے وہ ان کے نزدیک معصوم ہوتا ہے جیسے نبی ہوتا ہے. بعض امام ان کے نزدیک نبیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک امام پر وحی بھی اترتی ہے اور ان کے نزدیک امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اس لحاظ سے تو عقیدہ امامت ہی قرآن و سنت کے منافی ہے اور پیغمبر کے علاوہ کسی کو یہ اتھارٹی دینا پیغمبر کے بعد بھی کہ اس پر وحی بھی آتی ہے، اس سے تو ختم نبوت کا عقیدہ اس پر بھی زد آتی ہے. قرآن و سنت کے مطابق آخری نبی کے بعد نبوت بھی ختم ہے، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہے. اس لیے اہل تشیع حضرات کے امام غائب کا عقیدہ اور قرآن و سنت میں امام مہدی کا عقیدہ ان میں بعد المشرقین ہے. اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو امام مہدی کو بہت جلدی لانا چاہتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس پیدا ہو گیا، پھر وہ کوئی تاریخ بتاتے ہیں اپنی طرف سے، فلاں تاریخ کو پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں ظلم ہے، جبر ہے، اب تو امام مہدی آ ہی چکے ہیں، وہی آ کے ظلم و جبر ختم کریں گے.
ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد بازی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات کی ڈسکشن میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ ان میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مہدی کا معنی بالکل بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ لیڈر جو قرآن و سنت کو دنیا میں بول بالا کر دے وہ مہدی ہی ہوتا ہے۔ لغوی لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے جو اتنی ساری حدیثوں میں 18-20 نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو بلا وجہ بیان ہوئی ہیں، وہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا موقف رکھنے والا جو حدیث سے مطابقت نہیں رکھتا ان میں سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو لیڈر ہے اور قرآن و سنت کا بول بالا کرتے وہ مہدی ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، آپ نے اس کا ناک بتایا، آپ نے پیشانی بتائی، اللہ کے نبی نے اس کی نسب نامہ ساری علامات بتائیں، وہ ایک شخصیت ہے، ہر لیڈر کو ہم مہدی نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بنیادی چیز ذہن میں رکھیں، اس دور میں بھی اور سابقہ ادوار کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے، لوگوں سے بعض دفعہ مال بٹورنے کے لیے یا غیروں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں، احادیث کی روشنی میں کسی کو بھی مہدی کہنے میں جلدی نہیں کرنی، مہدی کہنے میں جلدی نہیں کرنی۔ امام مہدی کبھی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ہی نہیں، سب سے بڑی نشانی یہ ہے، وہ یہ کہیں گے ہی نہیں میں مہدی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ذمہ داری سنبھالیں، ذمہ داری بھی لیڈرشپ کی، امت کی خلافت، امت کی قیادت کی، لیکن وہ ان کا اصرار ہوگا نہیں۔ پھر ایک رات اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال کے ان کو بھی آمادہ کر دے گا، امت بھی متفق ہو جائے گی، اور ایک رات کے اندر اللہ ان کو اس منصب کے قابل اور لائق کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ 7-8 سال کا جو ان کا دور حکومت اور پورے کرۂ ارضی پہ جو عدل و انصاف ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے پہلے ان کی زندگی میں بڑی سروسز، بڑی خدمات ہوں گی، وہ خدمات خود بتائیں گی کہ یہ اس منصب پہ جا سکتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو بٹورنے اور دھوکہ دینے والے ہیں، کچھ کیے بغیر پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی کی نسل سے ہوگا، اس کا عقیدہ اللہ کے نبی والا ہوگا، اس کی آپ کہہ لیجئے حجامت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، اس کا سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جو قرآن و سنت کے منہج اور عقیدے سے ہٹا ہوا شخص ہے وہ کبھی مہدی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے مہدی بہت سارے ہیں، ان میں آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں آتے رہے۔ جیسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسان کو متنبی کہا جاتا ہے، تو جو مہدی ہونے کا اپنے طور پہ جھوٹا دعویٰ کرے اسے متمہد کہتے ہیں۔ متمہد، سچا مہدی امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جو خود ہی مہدی بن جائے وہ متمہد ہے۔ متمہد یعنی مہدی بننے والا۔ سوڈان میں ایک شخص تھا، اس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، اپنے آپ کو علوی کہتا تھا، مہدی السوڈانی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا بلکہ غار میں کہیں چھپ بھی گیا، اور پھر مختلف کرامات کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے رسول ملے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ تم مہدی ہو۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، گمراہی کی جڑ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد نہ رہے کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے قرآن سے، اور اس کی تشریح حدیثیں۔ اللہ کے رسول تو امت کو پہلے بتا گئے، 18-20 نشانیاں بتا گئے تاکہ امت پہچان جائے۔
تو حدیث میں جو نشانیاں آئی ہیں ان کی روشنی میں پہچانا جائے گا. یہ نہیں کہ بندہ کوئی خواب میں کہتے مجھے خواب آئے، اللہ کے رسول آئے تھے کہتے رہے تم مہدی ہو. خواب کوئی حجت نہیں ہے، کشف کوئی حجت نہیں ہے، اس طرح کی میل ملاقاتیں کوئی حجت نہیں ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے مہدی نہ مانے وہ کافر ہے. پھر اس نے اپنے حکمرانوں کو خط لکھا کہ میں آ گیا ہوں، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ میری بیعت کر لو. اور باقاعدہ اس نے بڑا ڈھونگ رچایا، بظاہر سنت کے مطابق سارے معاملات، نماز، یہ وہ، دینداری، تربیت، تزکیہ، علم، تعلیم، دعوت و تبلیغ کا کام ٹھیک ٹھاک اس نے سوڈان کی پوری حکومت کو وقت میں ڈالے. ایک مہدی میں نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے، جس ظالم نے کعبۃ اللہ الحرام کی بے حرمتی اور توہین کی، معتمرین کو پریشان کیا، اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا. یعنی وہ 20 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ ایک نشانی لے کے بہت سارے لوگ اس پر بھی دعویٰ کر دیتے ہیں. نشانی ٹوٹل کتنی ہے؟ تقریباً 20 ہیں. وہ 20 کی 20 پوری ہوں گی تو وہ امام مہدی ہوگا. صرف ایک نشانی کافی نہیں ہے. ایک ہمارے برصغیر میں بھی مہدی آیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا میں تو مہدی ہوں، پھر اس نے کہا میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا میں نبی ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دعوے بدلتے رہے. پہلے اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. بہت ہی پاگل پن کا شکار انسان تھا. ایک آپ کو یاد ہوگا اس کا بڑا چرچا تھا 1997 کے اندر، تقریباً خوب زور پہ تھا وہ گوہر شاہی فتنہ. کافی سارے لوگوں کو یاد ہوگا، امین صاحب کہہ رہے ہیں ان کو یاد. وہ ریاض احمد گوہر شاہی، اس نے ٹھیک ٹھاک اپنا اثر و رسوخ جما لیا تھا. کراچی حیدرآباد کے علاقے سے اس کا تعلق بتاتے تھے، اور یہ بھی کہتا تھا کہ پنڈی والی جو امام بری سرکار ہیں وہ بھی مجھے ملے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف معاملات، خواب، کشف وغیرہ آپ کی طرف سے گڑ گڑ کے بیان کرتا رہتا تھا. تو یہ لندن میں شفٹ ہو گیا تھا. انگریزی زبان بڑی فر بولتا تھا، تعلیم اس کی تھی، کتابیں وغیرہ بھی اس نے لکھی ہوئی تھیں. پھر اس نے ایک باقاعدہ مہدی فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی، ویلفیئر کے کافی بڑے بڑے کام بھی کیے تھے، اور اب بھی ان کے بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی ہمیں ایکسپلائٹ نہ کر سکے، غلط راہوں پہ نہ لگا سکے. آخری بات ایک رہ گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے تو انشاءاللہ بات کو پورا کرتا ہوں. کچھ لوگ مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا، امت پہ ظلم و ستم دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اب ایسے ہی ہونا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہونا، امام مہدی آئیں گے تو صورتحال ٹھیک ہوگی. یہ سستی والا ایک رویہ ہے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ. اس بارے میں واللہ عالم میرا ذاتی رجحان اہل علم کی باتوں کی روشنی میں، محدثین کی باتوں کی روشنی میں اس طرف ہے کہ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ امام مہدی نے آ کے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. آپ یوں کہہ لیں جیسے ایک سٹیج بالکل تیار اور ریڈی ہوتا ہے، اور جو کسی نے اس پہ کسی عالم نے تقریر کرنی ہے آ کے بس اس پہ اپنا خطاب کرتا ہے. سٹیج ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. امام مہدی کی آمد کی بھی یہی حالت ہوگی. انہوں نے تو صرف 7 سال رہنا ہے.
7 سال کے اندر پوری دنیا پہ عدل و انصاف وہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی تھی. اس وجہ سے امام البانی رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں بہت صائب نظر آتا ہے کہ امام مہدی نے تو قیادت کا خلا آ کے پر کرنا ہے، امت نے اس سے پہلے سٹیج تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے. اس پر انہوں نے کچھ دلائل دیے. پہلی دلیل انہوں نے یہ دی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہ لوگ جو شرابوں کے نشے میں مست ہوں، نمازوں سے غافل ہوں، چوریوں ڈکیتیوں پہ لگے ہوں، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو امام مہدی جیسی شخصیت کی قیادت مل جائے. جب وہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام مہدی جیسا قائد پھر اللہ ان کو دے گا. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ میں سے کچھ اب آپ کو یاد ہوگی. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم گایوں کی دموں کو پکڑو گے، اور جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اور جب تم بے اینا کرو گے، ہیلوں بہانوں سے سود کھاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. اور وہ ذلت اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے. تو امام البانی فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذلت کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہم دین کی طرف پلٹیں گے. اور دین کی طرف پلٹنے کا مطلب امام البانی بیان فرماتے ہیں تعلیم اور تزکیہ، یعنی دین کا صحیح شعور اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اور معاشرے کو ڈھالنا، یہ ہوگا. اور معاشرہ بہتری کی طرف کوششیں ہو چکی ہوں گی تو پھر امام مہدی آئیں گے. بہت سارے اہل علم کا اس طرف بھی رجحان ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے اسلامی خلافت قائم ہو چکی ہوگی اور وہ پوری امت پھر ان پر مزید مجتمع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی امام مہدی تشریف لائیں گے، لیکن ان کے تشریف لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے آنے تک ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے سٹیج تیار کرنا ہے، انشاءاللہ ماحول ہم نے بنانا ہے، جدوجہد ہم نے کرنی، اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی ہمت کے مطابق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پہ استقامت عطا فرمائے، اور سب کچھ ہمیں احادیث اور قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا دجال اور اس کا فتنہ، اور اس بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں اور جدید دور کے لوگ اس کی کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع ہوگا. آپ جس شوق سے تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور ہمارے جو آن لائن شرکاء احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی دلچسپی کے ساتھ سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.